الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، معزز محترم سامعین و حاضرین، دوسرے عشرے کے آخری ایام سے آپ احباب اپنے خاصہ سوال کو کرم کی خیرات سے بھر رہے ہیں. چونکہ یہ بات ایک معروف بھی ہے اور موافق سنت بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی بہار کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی عنوان کے ساتھ آج کا درس جو ہے وہ اعتکاف کے فضائل و مسائل کے ساتھ موسوم ہے. انتہائی زیادہ اہم مسائل ہیں. تمام احباب اگر توجہ سے سنیں گے تو ہمارا ذوق و شوق بھی بڑھے گا اور ہم سب کو اعتکاف کرنے کا سلیقہ بھی بفضلہ تعالی حاصل ہوگا. احباب گرامی، قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف کرے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کرے. اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کتنا عظیم فریضہ ہے کہ خالق کی کائنات انبیاء کی یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ اے گروہ انبیاء، میرے بندوں نے میرے گھر میں آ کے ٹھہرنا ہے، تم ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو. کسی عام شخص کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی. میزبان رب ذوالجلال خود ہے، اس کا گھر ہے، اور آگے ویلکم کرنے کے لیے کون ہیں؟ اس کے انبیاء ہیں. یہ اعتکاف اتنی عظیم دولت ہے. اعتکاف کا لفظ جو ہے یہ عکوف سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور لغت کے اعتبار سے اقبال علی الشیء و ملازمتہ علی سبیل التعظیم، کسی بھی چیز کی طرف توجہ کرنا اور توجہ کو کیے رکھنا اس غرض کے ساتھ کہ اس چیز کا مقام ہی بڑا ہے. یہ لغوی اعتبار سے اعتکاف کہلاتا ہے. اور اصطلاحی شرح کے اندر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفردات میں لکھتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ، قربت خداوندی حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کا قرب پانے کے لیے چند دن اپنا وقت نکال کر سب دنیا سے تعلق توڑ کر ایک مالک سے تعلق جوڑ لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یعنی اپنے تمام نعتوں کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، تمام تعلقات چھوڑ کر سیدھا مسجد میں بیٹھنا اور فقط اپنے مالک سے تعلق رکھنا. اور ایک بڑی لطیف بات ہے کہ انسان کی طبیعت ہے، جب تک اسے لوگوں کے سہارے نظر آتے ہیں اس کا خیال مالک کی طرف نہیں جاتا. یعنی اسے یہ ہوتا ہے فلاں بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا عزیز ہے، فلاں بھی دوست ہے، فلاں میرا قرابت دار ہے، تو اتنی دیر تک وہ اپنے مالک کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو اعتکاف میں اسے سارے سہارے چھڑوائے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے ذرا سارے سہارے چھوڑ کے دیکھو تمہارا کون ہے. جب انسان اپنے آپ کو بہت تنہا خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، اس وقت اسے خیال آتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا. یہ خیال اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب سب کچھ چھڑوا دیا جائے. اور یہ تنہائی پھر رب کے لیے ہے. یہ کیسی عظیم دولت ہے جب انسان رب کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے، رب پھر اس بندے کو اپنا بنا دیتا ہے. ایک بزرگ کو تنہا بیٹھے ہوئے کسی نے دیکھا تو کہا آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ تنہائی جو ہے وہ تو ناصر کاظمی نے بھی کہا تھا
کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. یعنی انسان جب تنہا ہوتا ہے وہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب و غریب خیال کرتا ہے. تو بزرگوں سے کسی نے کہا آپ تنہا بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کبھی وحشت یا اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ انہوں نے فرمایا میں اکتاہٹ محسوس کیوں کروں گا جب مالک یہ فرماتا ہے انا جلیس من ذاکرنی، جو مجھے یاد کرنے بیٹھتا ہے میں اس کے خود ساتھ ہوتا ہوں. جب رب میرے ساتھ ہے تو میں تنہا کیوں؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے جنگل میں ڈیرا لگائے دیکھا تو سوال کیا بزرگوں آپ کتنا اچھا تھا ہمارے پاس ہوتے تھے، کبھی ہم آپ سے بات کر لیتے کبھی آپ بات سنا لیتے، اب تو آپ نے تعلق ہی توڑ دیے ہیں، سب سے بیگانے ہو کے بیٹھ گئے، یہاں کبھی آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوا؟ آپ تنہا ہیں. فرمایا نادانو تمہیں کس نے کہہ دیا میں تنہا ہوں؟ کہا حضور یہ تو بات نظر آتی ہے، یہ تو بات کوئی سوال کرنے والی ہے ہی نہیں، سب کو نظر آتا ہے آپ محلے سے بستی سے علاقے سے چھوٹ کر علیحدہ بیٹھے. تو آپ نے فرمایا میں تنہا نہیں. کہا کیسے؟ کہا میں ہر دم اپنے مالک اور اپنے رب کے ساتھ ہوں. جب میرا اپنے مالک سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. جب اپنے رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں. میں تنہا نہیں ہوں، میں ہر دم اپنے مالک کے ساتھ ہوں. تو اعتکاف کرنے والا بھی جب سب کچھ چھوڑ کے رب کے لیے بیٹھتا ہے تو رب کی خاص قربت اور خاص محبت اور خاص جلوے اسے نصیب ہو جاتے ہیں. احباب گرامی، اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف وہ ہے کہ کوئی شخص نظر مانے کہ جی میرا اگر فلاں کام ہو جائے، فلاں مصیبت سے میں چھوٹ جاؤں، فلاں مشکل آسان ہو جائے، میں اعتکاف کروں. یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے جو کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. اور دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت، جو رمضان کے آخری 10 حصوں میں کیا جاتا ہے. اسے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر محلے میں سے بستی میں سے چند لوگ یہ کر لیں تو سب پر یہ ذمہ ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سبھی قصوروار ہیں. تیسری اعتکاف کی قسم ہے جسے اعتکاف نفل کہا جاتا ہے. اس کے لیے خاص ایام بھی نہیں ہیں، خاص اوقات بھی نہیں، بلکہ آپ جب بھی کسی وقت کسی دن بھی جب آپ اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں تھوڑا سا وقت نکال کے بھی بیٹھ جائیں کہیں میں اعتکاف کر رہا ہوں تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ اعتکاف نفل ہے، اسے اعتکاف مستحب بھی کہتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع گفتگو اعتکاف سنت ہے تو اس لیے اس اعتکاف کی طرف بڑھتے ہیں. ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے جسے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، حضور رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور یہ اتنی آپ کی پکی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ کر سکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جب سال آیا فلما فی عام المقبل، جب اگلا سال آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اعتکف 20، چونکہ حضور 10 دن کیا کرتے تھے پیچھے نہ کر سکے، اگلے سال حضور نے پھر 20 دن اعتکاف کیا. یعنی اتنی آپ کی یہ پکی عادت مبارکہ تھی، آپ اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، اسی لیے اس کو سنت موقدہ کہا گیا ہے. اور اندازہ کریں کہ اس اعتکاف کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا جبکہ یہ 10 دن ہیں اور سنت کے موافق ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجب الکبیر میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دن اعتکاف کیا، وہ تو 10 دن ہے، 10 کا اجر و ثواب اب خود اندازہ لگائیے کتنا ہوگا جب ایک کا حال یہ ہے. فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، رب ذوالجلال اپنے بندے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے. وکل خندق ابعد ما بین الخافقین، اور ہر خندق کا فاصلہ کتنا ہے، وہ کتنی بڑی ہے جتنا زمین اور آسمان کا آپس میں فاصلہ ہے.
3 خندقیں اس بندے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان رکھ دی جاتی ہیں جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے. جو 10 دن یا 9 دن آخری عشرہ جو ہے سنت کے موافق اعتکاف کرے اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا. اور پھر جو ہے موجب الکبیر میں ایک اور روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء, جس نے بہت لمبا وقت نہیں, وہ تو 1 دن تھا, جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کیا. گھر سے آیا, نماز مغرب پڑھی, بیٹھ گیا, کہا میں عشاء تک اپنے رب کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. یہ اعتکاف کیا, اس کا ثمر کیا, اور اس کو کس حال میں کیا؟ ولم یتکلم, اور کلام نہ کیا, الا بصلاۃ وقرآن, یا تو نماز پڑھنے کے لیے بولا یا قرآن پڑھنے کے لیے بولا, اس کے علاوہ کلام نہیں کیا. تو کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ, رب ذوالجلال اپنے ذمہ کرم پہ یہ بات لے لیتا ہے میں اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دوں گا جو اتنا چھوٹا سا اعتکاف کرے. اگر چھوٹے کا اتنا اجر ہے, اندازہ کیجئے کہ 10 دن کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہے. پھر وہ بھی روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے, اور موجب الکبیر میں یہ بھی روایت موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان, جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا. یہ جو سنت اعتکاف ہے, وہ تو پیچھے 1 دن کی بات کر کے اس کی اہمیت آپ کی نظروں میں لانا چاہتا تھا. اب آگئی بات اصل اس موضوع پر, جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا, کانا کحجتین وعمرتین, فرمایا اس کو کتنا اجر ملتا ہے. وہ اعتکاف جب 10 دن رب کی رضا کے لیے بیٹھ کے کرتا ہے, ایسے اس کو اجر ملتا ہے جیسے اس نے 2 حج کیے ہیں اور 2 عمرے کیے. اتنا بڑا ثواب, اتنا بڑا سرمایہ, کتنا بڑا انسان سفر باندھے, کتنا بڑا خرچ کرے, پھر جا کے حج کرے, پھر عمرہ کرے. لیکن جب 10 دن رب کی رضا کے لیے بیٹھے یا آخری عشرہ میں بیٹھے تو رب ذوالجلال اس کو 2 مقبول حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے. اتنا بڑا سرمایہ یہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے. جب کوئی بھی شخص اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب یہ ثواب وہ لینا چاہتا ہے تو ہر کوئی نہیں لے پائے گا, کچھ شرائط ہیں خاص. ان شرطوں پہ جو پورا اترتا ہے وہ اس بات کا اہل ہوگا. سب سے پہلی معتکف کے لیے, اعتکاف کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے وہ مسلمان ہو. غیر مسلم جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا, وہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے بالغ ہو یا قریب البلوغ, سمجھدار ہو. یا بالغ ہو تو یا اگر بالغ نہیں لیکن سمجھدار ضرور ہو, یعنی اتنا بچپن میں نہ ہو کہ وہ دینی مسائل کو ہی نہ جانتا ہو. تو یہ دوسری شرط ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ حدث اکبر سے پاک ہو. ذہن نشین رکھیے, طہارتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک چھوٹی ایک بڑی. یا ناپاکیاں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک چھوٹی ایک بڑی. جب چھوٹی ناپاکی ہو تو اس کے لیے وضو سے اس کو دور کیا جاتا ہے. جب بڑی ناپاکی آ جائے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے. تو حدث اکبر جو ہے یعنی انسان مرد جو ہے اس پہ غسل کا لازم ہونا, یا عورت کا حیض و نفاس یا اس طرح کے حالات میں ہونا, یہ دونوں چیزوں سے مرد کو بھی اور عورت کو بھی, مرد کو اپنے غسل سے اور عورت کو اپنے غسل سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوں گے تو اعتکاف کی صلاحیت نہیں رکھتے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں کیا جائے. مرد کے لیے یہ شرط ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں کرے جس مسجد میں جماعت جو ہے وہ 5 وقت کی ہوتی ہو. اگر جماعت وہاں پہ نہیں ہوتی تو اعتکاف وہاں پہ نہیں کیا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد میں موجود ہے, فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع, اعتکاف نہیں ہوتا مگر اس مسجد میں جہاں نماز با جماعت پڑھی جاتی ہو. اب جس شخص میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں, 20 رمضان مبارک کے روزے کی افطاری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر اپنی اعتکاف کی جگہ پر کرے, اور عورت جو ہے وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر اپنے گھر کے اندر جو جگہ مخصوص ہے وہاں پر یہ افطاری کرے, اور غروب آفتاب سے قبل وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جائے. احباب گرامی, جب اعتکاف کا آغاز ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں اس بندے پر لازم آتی ہیں جو معتکف ہے, جو اعتکاف کر کے بیٹھا ہے. سب سے پہلی بات, روزہ ویسے بھی لازم ہے, روزے فرض ہیں, لیکن معتکف کے لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط بھی ہے.
اگر ایک اعتکاف کرنے والا شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، جس دن کا اس نے روزہ چھوڑا ہوگا اس دن کا اعتکاف بھی اس کا نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں اس کو اس دن کا اعتکاف بھی دوبارہ قضا کرنا پڑے گا، روزہ بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، خصوصاً اس اعتکاف کے لیے جو رمضان میں کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف، حضور کا فرمان نقل کرتی ہیں، اعتکاف کرنے والے شخص پر یہ سنت ہے کہ اللہ یعود مریضا، وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی اپنے اعتکاف خانہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد میں جو اعتکاف بیٹھا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ جو عورت اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھی ہے وہ اس سے نکل کر لوگوں کی بیماروں کی عیادت کرنے نہیں جا سکتی۔ اور پھر فرمایا اللہ یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ، نہ بیمار کی عیادت کرنے جائے نہ کسی جنازے میں شرکت کرے۔ بڑے بڑے کاموں کا اس لیے ذکر کیا، اگر بڑے بڑے کاموں میں نہیں جا سکتا تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں کیوں کر جائے گا۔ اور پھر جو ہے ارشاد فرمایا ولا یمس امرأۃ، مرد ان ایام میں اگر عورت اعتکاف بیٹھی ہے مرد نہیں بیٹھا تو وہ اپنی عورت کو چھو نہیں سکتا، مطلب خاص جو حقوق زوجیت ہیں انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ اور ولا یباشرھا، اور نہ ہی وہ حقوق زوجیت کو ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا یخرج لحاجۃ، اور نہ ہی کسی کام کے لیے وہ اپنے اعتکاف خانہ سے نکلے، یعنی عورت ہو یا مرد ہو جہاں جہاں اعتکاف بیٹھے ہیں کسی کام کے لیے وہاں سے نہیں نکلیں گے، الا ما لا بد منہ، ہاں جو بہت ضروری کام ہے۔ اب بہت ضروری کام کیا ہوتے ہیں یاد رکھیے، حاجتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں، ایک حاجات شرعیہ ہیں، ایک حاجات طبعیہ ہیں، اور ایک حاجات ضروریہ ہیں۔ حاجت یعنی کام یا ضرورت۔ حاجات شرعیہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ حاجتیں ہیں جن کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے آپ اعتکاف کی جگہ سے نکل جائیں۔ مثال کے طور پر آپ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں وہاں جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، نماز پنجگانہ ہوتی ہے مگر جمعہ نہیں وہاں ہوتا، تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جمعہ کے روز جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں۔ یہ حاجت شرعی ہے، شریعت خود اجازت دے رہی ہے۔ حاجت طبعی کیا ہے؟ جو طبیعتوں کے تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو گھر میں ظاہر سی بات ہے ٹوٹیوں کی جگہ پہ جانا پڑے گا، قضائے حاجت ہے پیشاب کے لیے دیگر حاجت کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، یعنی ان چیزوں کے لیے، یا پھر غسل فرض ہو جائے، یہ بات اس کو کلیئر ضرور کیجئے گا، غسل فرض ہو جائے، ویسے گرمی لگے تو اس کے غسل کرنے کے لیے انسان باہر نہیں جا سکتا، نہ جا کے جو ہے وہ غسل خانے میں جا کے غسل کرے۔ غسل اگر فرض ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے یہ بھی ایک طبی تقاضا ہے اور اس کے لیے اس کے جانے کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ ہاں اگر ایک انسان جو ہے اس کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ بدن سے بہت شدت کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جو دوسرے نمازیوں کے لیے باعث تکلیف ہے، خود اس کے لیے باعث تکلیف ہے، یا اس کے جسم پر کوئی ایسی بیماری کے آثار ہوتے ہیں کہ جس کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی غسل کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ غسل اس پر فرض نہیں ہوا مگر ان صورتوں میں اس کے لیے غسل کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے کیونکہ غسل خانے یا ٹوٹیوں کی جگہ یہ مسجد سے باہر ہوتی ہے اور اعتکاف کرنے والے نے مسجد سے باہر جانا نہیں۔ اس کے علاوہ جو حاجات ضروریہ ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد وہ کام ہیں کہ جن کے اندر انسان کا کوئی بہت قریبی شخص، ایسا قریبی کہ جو فوت ہو گیا ہے اور اس کو کفن دینے والا، اس کو دفن کرنے والا، اس کو غسل دینے والا اس معتکف کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس نے سب کچھ کرنا ہے، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ جا کر اٹھ کر اس کا کفن دفن کا سارا سامان اتارے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار پڑ گیا، کسی اعتکاف بیٹھنے والے کا عزیز، اور اس کی تیمارداری کرنے والا، اس کو دوائی لا کے دینے والا، اس کا سارا اہتمام کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے یہ اعتکاف سے اٹھ کے چلا جائے اور بعد کے اندر اعتکاف کو قضا کر لے روزے رکھنے کے ساتھ۔ ایسے ہی اگر یہ خود بیمار ہو جائے اور اتنا بیمار ہو کہ اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، اب بھی شریعت اسے بھی اجازت دیتی ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اٹھ کے جا سکتا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے اہتمام کر لے اور بعد میں جب روح بصحت ہو جائے تو اپنے اعتکاف کے جتنے روز اس کے رہتے تھے ان کی قضا روزے رکھ کر اور مسجد میں آ کے بیٹھ کر اس کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ احباب گرامی، یہ تو وہ ضابطے تھے جو چند ایک آپ کے سامنے رکھے۔
اب ہمارے ہاں ایک رجحان بن چکا ہے، نوجوان طبقے کا اعتکاف کی طرف ایک رغبت ہے، وہ اکثر کہتے ہیں ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، مگر افسوس یہ ہے دیکھنے کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب نوجوان اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کے زیادہ تر مصروفیات ان کے موبائل پہ ہوتی ہیں، اور موبائل کے اوپر پھر اپنے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، موبائل کے اوپر جو ہے وہ ایسے ایسے احکامات، جناب ریڈیو کو چلا لینا تو وہاں پہ خبریں سننا تو خبر نکال کے پڑھ لینا، بلکہ انٹرنیٹ کو نکال کے چلا لینا، کئی قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف ہے دنیا سے تعلق توڑنا، تو جب انسان ایک موبائل پہ انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں تو گلوبل ولیج ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں محلے سے تعلق توڑا ہے مگر پوری دنیا سے رکھا ہوا ہے۔ یعنی موبائل کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے اوقات کو گزارنا یہ اپنی اعتکاف کی گھڑیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اگر انسان یوں ہی ان کاموں میں اسے گزار دے گا تو اپنے اعتکاف کی ساری بہاریں ضائع کر دے گا۔ اسی طرح معتکفین حضرات ایک اور بڑی خرابی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب سبھی لوگ چلے جاتے ہیں تو معتکف حضرات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اپنے وقت کا بھی ضیاع ہے اور اپنے اعتکاف کا بھی فساد ہے۔ تعلق رب سے ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے تعلق توڑ کر۔ اگر پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کے گپے لگانی ہے، آپس کی گفتگو فقط دینی مسائل کے لیے ہو، تلاوت قرآن کے لیے ہو، کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے ہو، کوئی بات پوچھنے کے لیے ہو، اس کے علاوہ حد الوسع یہ کوشش کریں میں خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہوں اور اپنے کام کے اندر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مگن رکھوں۔ اگر انسان وہ اوقات کو ضائع کرے گا، دوسری طرف دیکھیں اعتکاف کا ثمرہ کتنا بڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب اعتکاف نہیں بیٹھا ہوتا تو کئی ایسے کام ہیں نیک جو وہ کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کرتا ہے، دیگر کئی جو ہے وہ ایسے افعال ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، لیکن جب مسجد میں بیٹھے یہ کام تو وہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے والے کو یہ کام کیے بغیر ان کا اجر و ثواب بھی دیتا رہتا ہے، اور اگر وہ ساری فضولیات یہاں بیٹھ کر کرے وہ تو اعتکاف کا ثواب ہی ضائع کر لے گا بجائے اس کے کہ وہ دوسرے ثواب کو لے۔ آخر پر یہ واضح نشین رکھیں عورتوں کے لیے اعتکاف میں یہ ضروری چیز ہے کہ ان کے شوہر انہیں اجازت دیں یا ان کے گھر کے جو ان کا والد جو ہے وہ انہیں اجازت دے تو تب وہ اعتکاف کریں۔ ان کے لیے اعتکاف میں ان کی اپنے شوہر کی خصوصی طور پر اجازت ضروری ہے، اور عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، عورت اعتکاف اپنے گھر کے مخصوص حصے میں کرے گی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتکاف کا ارادہ کیا، جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو فَإِذَا أَحْتَبِيَةٌ وہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے، تو اختباء عائشہ کا یعنی وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیمہ تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی خیمہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی خیمہ تھا۔ حضور نے جب اسے دیکھا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم ان عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بٹھا کر یہ نیکی خیال کرتے ہو؟ آپ اس بات پر اس قدر ناراض ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس جو ہے وہ سال اعتکاف رمضان میں نہ کیا، اور پھر شوال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح کتب فقہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے، کیونکہ یہاں مسجد میں اگر عورتوں کو اعتکاف کروایا جائے گا تو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، جس سے بہت سنگین قسم کے جرائم جو ہیں ان کے جنم لینے کے قطعی جو ہیں وہ خدشات ہیں، اور بے حیائی کو روکنے کے لیے، اور اگر ایک سنت کام کے ساتھ کسی حرام کا جو ہے وہ شبہ پیدا ہو رہا ہو یا کسی نفلی کام کے ساتھ کسی حرام کی طرف رغبت جا رہی ہو تو اس نفلی کام کو ترک کر دینا اور اس کے بہتر طریقے اختیار کرنا یہ شرعی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جس صاحب کے ذہن میں کوئی خلش رہ گئی وہ اعتکاف کے متعلق، چونکہ وقت نازک ہوتا ہے، وہ دعا کے بعد جو ہے اس کے متعلق مسائل پر گفتگو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔